بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے تو بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں اس کا جواب ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے فوراً پچھتاتا ہے اور خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کو علم ہے کہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اگر معاف نہ کرے تو پکڑ لے گا۔ میں نے بندے کو معاف کر دیا، کچھ عرصے کے بعد توبہ کر لی اور یا کچھ عرصے بعد وہی گناہ دوبارہ ہو گیا، پھر پہنچ گیا یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر وہی فرماتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بندہ پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا، اب بندے سے کہہ دو آج کے بعد تو جو چاہے کرتا رہے، میں تجھے معاف کر چکا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تو گناہ کرتے ہی شرمندہ ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے پہنچ جاتا ہے، تیرا منہج واضح ہو چکا ہے اور تیرا طور طریقہ واضح ہو چکا ہے کہ آج کے بعد تو جو بھی گناہ کرے گا فوراً توبہ کر لے گا، لہٰذا میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، جو چاہے کرتا رہے، معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اس دین کی سماعت اور خالق کائنات کی محبت ہے۔ یا اللہ توبہ کا کوئی نظام بھی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی گناہ کر لے تو لوگ کہتے ہیں میرے پاؤں چھو کر توبہ کرو، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ذلت کا اقرار کرو، تب میں معاف کروں گا۔ تیرے ہاں بھی یہی نظام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، رات کی تاریکی میں لوگ سو رہے ہوں تو تاریکی میں اٹھ کر وضو کر کے 2 نفل پڑھ لے اور نفل پڑھ کے گناہوں کے کھاتے کھول لے، میں رات کی تاریکی میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کسی کو تیری توبہ کا علم نہیں ہوگا اور اسی تاریکی اور خلوت میں اور تنہائی میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کی محبت کے کیا مظاہر ہیں؟ اس لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب ہر رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا تک اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے مجھ سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، گناہ بخشوا لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، پھر اپنے عرش پر چڑھ جاتا ہے۔ کیا اس دین کی سماحتیں اور کیا خالق کائنات کی محبت کے مظاہر! پکارتا رہتا ہے مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے استغفار کر لو، کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرو، مانگو مجھ سے۔ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اگر نہ مانگے۔ یہ خالق کائنات کی محبت کے مظاہر ہیں۔ مجھ سے مانگو، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو حقیر ہوں، گنہگار ہوں، میری مانگ پوری نہیں ہوگی، میری طلب پوری نہیں ہوگی، ہرگز نہیں، میں سب کی سنتا ہوں اور سب کو دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے جانوروں کو تم بھول گئے؟ چھوٹی سی چونٹی، کتنی چونٹیاں اپنے قدموں تلے مسل دیتے ہو، رون ڈالتے ہو، بارش نہیں ہو رہی، بادشاہت اور حکومت ڈوبنے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ایک جنگل کی طرف نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ آپ نے اس وقت ایک چونٹی کو دیکھا جو دعا کر رہی ہے، اپنی پشت پر لیٹی ہوئی ہے، اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے اور دعا کیا کر رہی ہے؟ یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تجھے تیری خالق ہونے کا واسطہ، اور کوئی خالق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ کوئی لاہوری سرکار، نہ کوئی اجمیری سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار، تو ہی خالق کائنات و مالک ہے، تیرے امر سے ہم پیدا ہوئے، تو ہی رزاق ہے، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما دے۔ کیا مانگنے کا انداز ہے! سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا سن لی، سمجھ لی، لشکر سے کہا کہ چلو، لوٹ چلو، تم سے قبل ایک چونٹی نے دعا کر لی،
اور اللہ نے چونٹی کی دعا قبول کر کے اس پوری کائنات کو قحط سالی سے بچا لیا۔ جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو اور نیکوکاروں کو، بدوں کو، مسلمانوں کو اور کافروں کو، سب کو بچا لیا اس ایک چونٹی کی دعا قبول کر کے۔ وہ کیسا دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تو ناراض ہوں گا، مانگو گے تو خوش ہوں گا۔ یہ اس کی محبت کے مظاہر ہیں۔ لہٰذا فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ کرو، رات کی تاریکی میں چھپ کر توبہ کر لو، معاف کر دوں گا اور گناہوں کے معاملے کو بے باک اور صاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین میرا ایک معاملہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں سنتے ہیں کہ مجرم و جرائم پیشہ لوگوں کے لیے لوگ وقت مقرر کرتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر توبہ کر لو یا ایک ماہ کے اندر اندر آ جاؤ، پلٹ جاؤ، تمہارے لیے بخشش و معافی ہے، اس کے بعد تم پکڑ لیے جاؤ گے، سزا کے مستحق بنو گے۔ تیرے ہاں کیا نظام ہے؟ جامعہ ترمذی کی حدیث جواب دیتی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی معافی اور توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں پھنس نہ جائے۔ آخری لمحہ اس کی جان نکل رہی ہے، حلق میں پھنس کر اٹک گئی، اس وقت تک اللہ پاک توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے۔ جبکہ عمومی معاملہ یہ ہے کہ ایک دروازہ ہے، مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے، دنیا کے آخری دن کا سورج وہاں سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب وہ دروازہ کتنا وسیع ہے کہ سورج وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہاں ڈوبتا ہے، اتنا وسیع دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے سے بندوں کی توبہ قبول کرنی ہے، بندوں کی توبہ اس دروازے تک پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کا امکان ختم ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ یہ اس کی محبت کے مظاہر ہیں اور اس دین اسلام کی سماعت ہے، لہٰذا وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کیوں نہ اس کی محبت کے تعلق کو قائم کریں، جبکہ خالق کائنات کی محبت ایسی ہے کہ اس کی محبت کے مظاہر ایسے ہیں، تو میں کیوں نہ اپنے پروردگار سے محبت کروں۔ ان مظاہر کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے تو کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ خالق کائنات تو آخری وقت تک محبت کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اپنے بندوں کی بخشش کے لیے مختلف تدبیریں فرمائے گا، انبیاء کو کھڑا کرے گا شفاعت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اور بہت سے افراد ہیں شفاعت کرنے والے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ جب ساری مخلوق شفاعت کر کے فارغ ہو جائے گی، آخر میں اللہ فرمائے گا انبیاء شفاعت کر چکے، فرشتے شفاعت کر چکے، سفارش کرنے والے سفارش کر چکے، اب میری باری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار قیامت کے دن جہنم سے 3 چلو بھر کے نکالے گا، اور جو افراد اس چلو میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں ڈال دے گا۔ آخری دم تک یہ سماحتیں موجود ہیں اور محبت کے مظاہر ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور حدیث بھی سن لیجئے۔ جہنم بھی بہت وسیع ہے، جب تمام جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے جہنم بھڑک رہی ہوگی، یا اللہ اور گنجائش ہے اور بھیج۔ جنوں انس داخل ہو چکے، پھر اللہ رب العزت جہنم کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا، اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ کے قدم سے جہنم سکڑ جائے گی اور خاموش ہو جائے گی۔ پھر جنت کا معاملہ آئے گا۔ جنت میں وسط ابھی باقی ہے، مقامات باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرے گا جو جہنم کے ساتھ کیا، بلکہ اللہ جنت کو چھوٹا نہیں کرے گا، بلکہ ایک مخلوق پیدا کر دے گا، ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کے سوراخ کو پورا کر دے گا۔ یہ خالق کائنات کی وسط رحمت ہے، کس قدر وہ محبت کرتا ہے، کس قدر وہ بندوں کو چاہتا ہے۔ آئیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس دین کی سماحتوں کو سمجھیں، عمل و صالح اختیار کریں۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔